عجیب ہے یہ، کہا کہ میں صراط مستقیم پر کھڑے ہو کے یہ جو نا جس آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی سزا یا پاداش کے طور پر تم نے جنت سے نکالا ہے، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اتنے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو، نہ اس کو کوئی شوگر کی بیماری ہوتی ہے، نہ کوئی بی پی کی بیماری ہے، نہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ بالکل جیسا تھا ویسے صحت مند جو ہے نا، ابھی ٹھیک ٹھاک اس کا لشکر بھی ہے۔ اور روایات میں ہے کہ ہمارے جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، ظاہر ہے خون کی رسائی جسم کے جو ہے نا وہ ایک ایک حصے تک ہے، جہاں تک خون کی سپلائی کم ہو جائے وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا ہے جہاں جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں وہاں تک شیطان کی جو ہے نا رسائی ہے۔ وہ ایک دن عرض کیا تھا میں نے، اور پھر دہراؤں گا انشاءاللہ کل، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم سے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اتنے اس کے اختیارات دیے ہیں میری اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے میری اولاد کو تو نے کیا دیا ہے؟ پھر بتایا ہے یہ دیا ہے کہ جب وہ کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے نا بندہ، نیک عمل کی نہ بھی کرے کسی وجہ سے، یعنی دل سے وہ نیت کر لے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، تو اس عمل کا اجر میں اس کے نمایاں مجھے یاد ہے کہ تازہ جب موٹروے کا افتتاح ہوا تھا نا، تو چکوال سے ایک ویگن بھر کے سوار آئے تھے نا، وہ ریل کا ٹکٹ وغیرہ وہ بیٹے کے لیے کٹوایا ہوا تھا مقرر ٹائم پر، وہ ویگن میں آئے اور راستے میں وہ حادثہ پیش آیا اور ایک اس پہ جان بحق ہوا تھا۔ میں بھی پتہ نہیں کسی مریض کو لے کے وہاں کے پولیس اسپتال کی ایمرجنسی میں گیا ہوا تھا، وہ ایک جوان لڑکا جس کا چچا فوت ہوا تھا، اس کو میں نے کہا، بڑے وثوق سے کہا، دیکھو تمہارے چچا نے محمد علیہ السلام کی زیارت کی پکی نیت کی تھی، اور پکی نیت کی نشانی یہ ہے کہ ویزا بھی اس نے لگوایا ہے، ریل کا ٹکٹ بھی خریدا ہے کوئٹہ تک، اور پھر یہ یعنی اس کی نیت میں کوئی شک تو نہیں کر سکتا نا۔ میں نے کہا آپ کے چچا کو اللہ تعالیٰ امام رضا کی زیارت کا ثواب دے گا۔ یہ بلکہ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ نیت عمل سے بہتر ہے، بہت مشہور ہے یہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیت میں جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا کہتے ہیں کہ فتور یا وہ نہیں ہوتا، عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، دکھاوا کا خطرہ ہوتا ہے، تو جو ہے نا وہ نیت کے نتیجے میں عمل اللہ وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ لیکن برائی کی نیت کر لے، پکا ارادہ کرے، لیکن جب تک برائی سرزد نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھتا ہے۔ اتنے کافی ہے، شیطان کو جو میں نے اختیارات دیے ہیں اس کے مقابلے میں اتنا کافی ہے کہ تیری اولاد نیکی کی نیت کرے، میں نیکی لکھ لیتا ہوں، برائی کی نیت وہ نہیں لکھتا جب تک برائی اس سے سرزد نہ ہو۔ آدم نے کہا نہیں، اس کو جو اختیارات دیے ہیں نا اس کے مقابلے میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے، آگے بھی ہے، وہ میں پھر بات کروں گا۔ ابھی جو ایک روایت جو سامنے لے کے آیا ہوں اس میں یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ 5 آدمی جو ہے نا وہ میرے قابو سے باہر ہیں، 5 ہیں میرے قابو دیکھتے ہیں، ہاں 5 ہیں، باقی سب جو ہے نا وہ فی قبضتی، وہ میری مٹھی میں، 5 بندوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے اولاد آدم جو ہے نا وہ میرے مٹھی میں ہیں۔ فرمایا یا امام جعفر صادق علیہ السلام تک یہ سلسلے میں پہنچتا ہے، قال ابلیس 5 اشیاء لیس لی فیہا حیلہ۔ اب یہ تعبیر ہے، شیء کہا ہے، شیء، حالانکہ یہاں شیء سے مراد انسان ہے، شیء یہ بھی شیء ہے، یہ شیء ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہے لیس کمثلہ شیء،
شے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار تو کیا چیز ہے؟ چیز کا لفظ جو ہے وہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے یہاں نہ کوئی پتھر مراد ہے، نہ کوئی درخت مراد ہے، نہ کوئی کارپیٹ مراد ہے، مراد بھی بندے ہی ہیں. آپ ان کی جو 5 کا نام لوں گا تو پتہ چلے گا کہ یہ عام کوئی نباتات، جمادات یا حیوانات نہیں ہیں، انسان ہی مراد ہے. آپ کہیں کہ 5 قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ہیلا، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلتا، کوئی چارہ نہیں ہے. ہیلا اچھا جی. خمسۃ لیسا لی فیہن حیلہ، میرا کوئی بس نہیں چلتا، وہ میرے قابو سے باہر ہے. وسائر الناس، یہ آگے باقی لوگ، اس کا مطلب ہے کہ لوگ مراد ہے نا، باقی لوگ. ہو سکتا ہے جنات بھی شامل ہوں نا، جنات بھی شامل ہوں. جنات ہماری طرح جو ہے نا وہ مکلف ہیں. مکلف کا مطلب یعنی جواب دہ ہیں. وَخَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنات امیر المومنین کے پاس آتے تھے، سوالات کرتے تھے. ادھر باب الثوبان ہے نا مسجد کوفہ میں، باب الثوبان یعنی اژدہا گیٹ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اژدہا گیٹ. اس کو اژدہا گیٹ کیوں کہتے ہیں؟ وہ امیر المومنین منبر پر تھے، وہ ایک اژدہا یوں مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوا، مجمع کے چیرنے لگا، سب وہ بگدڑ مچ گئی. بھئی یہ اژدہا آ گیا. امیر المومنین نے فرمایا بھائی وہ اس کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ میرے پاس آ رہا ہے، آنے دو اس کو میرے پاس آنے دو. وہ سیدھا وہ اپنا منہ امیر المومنین کے کان کے قریب لے لیا. لوگ بہت ڈر گئے کہ مولا کو کہیں نقصان نہ پہنچائے. وہ تھوڑی دیر سرگوشی کے پاس جب واپس چلا گیا، لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو ہم آج پہ ہونے والے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جنات میں میرا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہاں قاضی ہے، وہ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، وہ پوچھنے آیا تھا اور پوچھ کے جواب لے کے وہ چلا گیا. باب الثوبان. اچھا، اس امیر المومنین کی فضیلت کو چھپانے کے لیے ایک عرصے تک اس دروازے پر ہاتھی باندھے رکھا گیا ہے. اس کا نام رکھا باب الفیل. باب الفیل، تاکہ امیر المومنین کی جو ہے نا یہ وہ اژدہا گیٹ. کیا ہے بھائی اژدہا گیٹ؟ یہ کوئی نام ہے؟ کیونکہ کوئی وجہ تسمیہ کیا ہے بھائی؟ وہ پس منظر جب پتہ چلے گا پھر امیر المومنین کی ولایت کا جو ہے نا وہ حدود اربعہ کا جو ہے نا لوگوں کا نظر ہو جائے گا. لیکن خدا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ پہلا شعر کیا ہے جس میں آتا ہے چھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کے حرکت خنددن، چھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ جس کی عظمتوں کو اجاگر نہ کرنا چاہیں، نہ جو ہے نا وہ شامی کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ جو ہے نا وہ کوفی کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اچھا جی، شہید کر سکتے ہیں لیکن فضائل نہیں چھپا سکتے، یہ ان کے بس میں نہیں ہے. اچھا جی، تو مطلب یہ کہ ناس اگرچہ ناس ہے، لیکن بیان جس طرح انسان بعض ہدایت یافتہ ہے بعض گمراہ، اسی طرح جن بھی بعض ہدایت یافتہ ہے اور بعض گمراہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اچھا جی، باقی وسائر الناس فی قبضتی، باقی لوگ قبضہ مٹھی، یہ میری مٹھی میں ہے. نمبر 1، من اعتصم باللہ النیت صادقہ، جو سچی نیت کے ساتھ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے، وہ بندہ میرے بس سے باہر ہے. من اعتصم باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو تھامے، بنیت صادقۃ. ایک مسلمان کے لیے میں آپ کو بتاؤں نا، میں سمیت ٹھیک ہے نا، سب سے مشکل کام مکمل اللہ پر بھروسہ ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ یہ ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے. نمبر 2، واتکل علیہ فی جمیع امورہ، اور تمام معاملات میں اس کا سہارا اللہ کا. تمام معاملات میں خدا پر بھروسہ کرے، تمام معاملات میں خدا پر بھروسہ کرے. ومن کثرت تسبیحہ فی لیلہ ونہارہ، جس کی شب روز میں کثرت سے جو بندہ تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ یہ بھی تسبیح ہے،
بہترین تسبیح جس سے جو ہے نا وہ آپ کی وہ تسبیح سونا چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ادھر جنت میں آپ کے لیے جو پلاٹ الاٹ ہے اس کی تعمیر بھی استعمال ہوتی ہے، وہ تسبیحات اربعہ ہے۔ تسبیح کا لفظ سبحان اللہ یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ بہترین تسبیح یا کہیں کہ مکمل تسبیح وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اچھا جی، درود بھیجے محمد والا۔ اچھا جی، نمبر 2 نہار ہو۔ اچھا، ومن رضی لأخیہ المؤمن ما یرضاه لنفسه، اس صفت یا خوبی یا خصوصیت کی امیر المومنین علیہ السلام نے حسن اور حسین کی جو وصیت کی ہے اس میں یہ شامل ہے، اس میں یہ شامل ہے من رضی یا من رضی لأخیہ المؤمن ما یرضاه لنفسه، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا اسی چیز کو اپنے برادر مومن کے لیے بھی پسند کرے، یہ ادھر آیا ہوا ہے۔ دوسرا حصہ جو وصیت میں ہے وہ یہاں نہیں ہے، اور جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے نا، جو بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے اس کو اپنے برادر مومن کے لیے بھی ناگوار سمجھو، ٹھیک ہے؟ جو بات آپ کے لیے خوشگوار ہے اس کو اپنے برادر مومن کے لیے خوشگوار سمجھو، اور جو بات آپ کے لیے ناگوار ہے اس کو اپنے برادر مومن کے لیے بھی ناگوار سمجھو۔ وَمَن لَمْ يَجْزَ عَلَى الْمُصِيبَةِ حَتَّى تُصِيبُهُ، مصیبت کے موقع پر جو ہے نا وہ جزا فضا حرف شکایت زبان پر مت لائے، جب مصیبت آئے تو یہ قرآن میں ہے نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو مصیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں، جب کسی عزیز کے بچھڑنے پر ان کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ کیوں خوشخبری دیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مصیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے والوں پر خدا صلوات بھی بھیجتا ہے اور رحمت بھی بھیجتا ہے۔ یا مصیبت کے موقع پر وہ زبان سے جو ہے نا جزا فضا، یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ کی کہاں عدالت ہے، اکلوتا جوان بیٹا تھا وہ جو ہے نا وہ ہم سے چھین لیا۔ یہ حضرت ابراہیم رسول خدا کے بیٹے جب فوت ہوئے، جنت البقیع میں ان کی زیارت ہے، آن حضرت سے جب روئے لوگوں نے پوچھا آن حضرت سے کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا میں بشر ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، میں روتا ہوں، لیکن ما نقول ما یسخط الرب، اپنی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یہ جزا فضا بھی نہیں کرتا۔ اچھا، وَمَن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جو اللہ نے اس کو رزق و روزی نصیب کی ہے نا اس پر راضی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، ان کے علاوہ باقی سب کے سب وہ میری مٹھی میں ہے۔ البتہ ائمہ اہل بیت جو ہے وہ تو ہے، وہ روایات میں ہے کہ جو جس شیطان کی ڈیوٹی جو ہے نا رسول خدا کے ساتھ لگی تھی وہ پہلے دن اس نے ہتھیار ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ یہ عام بشر جو ہے نا ان نے بھی یہ خصوصیتیں جن میں پائی جاتی ہیں، ان کے سامنے اس نے ہتھیار ڈالا ہوا ہے، باقی کہتے ہیں کہ میرے قبضے میں ہوں، جس مرضی جو ہے نا وہ ان کو لے کے جاؤں۔ اچھا جی، وہ ایک بڑی لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، وہ عرض کرتا ہوں جلدی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے شیطان کو خواب میں دیکھا نا، شیطان کو مختلف سائز کی رسیاں رکھی ہوئی تھی اس نے، وہ کوئی اتنی موٹی کوئی اتنی موٹی نا، اور ہوتے بڑے بڑے رسے ہوتے ہیں، وہ ٹرک وغیرہ کو باندھ کے لے جاتے ہیں۔ تو اسے نے پوچھا کہ یہ رسیاں وہ کس لیے جو ہے نا وہ رکھی ہیں؟ کہا کہ ان کے ذریعے جو نا یہ رسیاں اولاد آدم کے گلے میں ڈال کے نا وہ گھسیٹ کے لے جاتا ہوں، اس کو گمراہ کرتا ہوں۔ سب سے موٹی جو رسی تھی نا، سب سے موٹی، یہ شیخ مرتضیٰ انصاری گزرے ہیں، ان کی کتاب میں پڑھ کے درجہ اشتہار تک جو ہے نا وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری شیخ الفقہا، سب سے یہ موٹی رسی کس کے لیے رکھی ہے؟
کہا یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے جو رکھی ہے، کبھی قابو میں آیا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری؟ کہا ایک دفعہ گلے میں ڈال کے تھوڑی دیر گھسیٹا تھا، پھر نکل کے جو ہے نا وہ پھر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، تو جس نے خواب دیکھا تھا نا، اس کو کہا، اس نے پوچھا کہ میرے لیے کون سی رسی رکھی ہے؟ کہا تمہاری رسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم لوگ بلاتا ہوں تو میرے پیچھے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کسی نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے سامنے نا یہ خواب بیان کیا، وہ یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کا یعنی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، شیطان نے جو کہا ہے اس کے آپ کی کسی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کہا ہاں، میرے پاس جو ہے نا وہ ظاہر ہے ایک مرجع تقلید تھے، ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کی صورت میں وہ مال امام آتا تھا، خبز وغیرہ آتا تھا۔ کہا کہ میرے پاس مال امام تھا بہت سارا، اور میرے پاس مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی، بیمار ہو گیا، بیوی بچے بیمار ہو گئے، میرے پاس ذاتی پیسہ نہیں تھا، میں نے سوچا یہ جو حقوق ہے نا مال امام، وقتی طور پر اس کو خرچ کرتا ہوں، بعد میں جب پیسہ آ جائے تو اس کو وہ جمع کرا دوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، زندگی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے صبر کیا اور مال امام جو ہے میں نے خرچ نہیں کیا۔ یہ جو ہے نا وہ خواب کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی بس گردن میں باندھ کے میں گھسیٹنے لگا تھا، لیکن وہ جو ہے نا وہ چھڑا کے بچ نکلنے میں جو ہے نا وہ وہی جیسے اکثر کے لیے ہو سکتا رسی کی ضرورت ہی نہ پڑے ہے نا۔ وہ جیسے بعض بھیڑ بکریوں کو پتہ دکھاتے نا، پتہ وہ پیچھے جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، جو تھوڑا بہت جن میں مزاحمت کی صلاحیت ہوتی ہے نا ان کے لیے رسی رکھتا ہے، اور باقی جو ہے وہ بلانے سے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات پر ہر معاملے میں بھروسہ کرنے اور اس کی ذات کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے نا، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اعبد، اللہ منا